بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی کل ہم نے علم الاصوات کی جو مختلف اقسام ہیں ان پر بات کر لی ہے، اور ابھی ایم سی کیوز جو 14 نمبر ایم سی کیوز ہے وہاں سے ہم بات دوبارہ سے شروع کریں گے، اور وہ ہے کہ جعل الخلیل معجمہ مرتبا حسب مخارج الحروف مبتدئا بالحلق۔ ہم نے معاجم پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ مدارس ان کے معاجم کے جو مدارس ہیں مختلف اسکول آف تھاٹ ان پہ بھی ہم نے بات کی ہے، اور اس کے علاوہ معاجم کے حوالہ سے جتنی بھی ضروری تفصیلات ہیں وہ ساری ہم نے اس پہ بات کر لی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ خلیل نے اپنی معجم، آپ کو پتہ ہے خلیل کی معجم یعنی کتاب العین جو ہے، اس کو اس نے ترتیب دیا تھا مخارج الحروف، یعنی حروف کے جو مخارج ہیں اس کے اعتبار سے، اور اس نے حروف حلقی سے شروع کیا تھا۔ یہ بات آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ الخلیل یرا ان الحمزہ تخرج من اقصی حلق۔ اب خلیل نے یہ دیکھا کہ حروف حلقی میں سے، جو حروف حلقی 6 ہیں آپ کو پتہ ہے، حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا، ان میں سے جو حمزہ ہے اس سے میں شروع نہیں کرتا، حمزہ سے میں شروع نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تخرج من اقصی حلق، وہ اقصی حلق سے نکلتا ہے، حلق کے آخری حصے سے جا کے نکلتا ہے۔ اور الواو والیاء والالف واللین والحمزہ سماہا خلیل احرف جوف، اسی وجہ سے، اوپر والی بات کی وجہ سے خلیل نے واو یا الف، جو یعنی الف لین ہے، اور الف مدانی الف لین کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ کو اس نے حروف جوف میں سے شمار کیا، اس کو خلیل نے حروف جوف میں سے شمار کیا، احرف جوف میں سے شمار کیا۔ تو لہٰذا یہ ہم نے بات پہلے بھی کی ہے کہ اس نے حروف حلقی میں سے حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا، حمزہ سے ابتدا نہیں کی، اور اسی طرح اس نے ہا سے بھی ابتدا نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ ادنا ہے، تو اس نے عین سے ابتدا کی، اپنی کتاب العین کی ابتدا اس نے عین کے ساتھ کی، تو پھر اس نے نام بھی وہی دے دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد قد ختم سیبویہ کتابہ النحوی الکتاب بباب الادغام، اور اسی طرح سیبویہ کی جو معروف نحو کی کتاب الکتاب ہے، اس کا جو اس نے اختتام کیا ہے وہ باب الادغام پہ جا کے کیا ہے۔ قد خصص ابن جنی کتابہ سر صناعت الاعراب للدراست الصوتیہ، ابن جنی کی کتاب سر صناعت الاعراب جو ہے وہ صوتیات کی اسٹڈی ہے، وائس کی اسٹڈی ہے، آوازوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اس میں۔ ان البلاغیین قد تحدثوا عن الاصوات عند حدیثهم عن فصاحت الکلمہ، جب علماء بلاغہ جو ہیں جب وہ اصوات پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کا جو موضوع بحث ہوتا ہے وہ کلمے کی فصاحت ہوتی ہے، ان کا صرف یہ موضوع ہوتا ہے کہ وہ کلمے کی فصاحت پر یقین رکھتے ہیں۔ قد زاد الجاحظ فی کتابہ البیان والتبیین من العنایۃ فی الدراست الصوتیہ، اصل میں تو یہ جو پیچھے جتنے ایم سی کیوز چل رہے ہیں نا، یہ دراصل ویلیو بڑھا رہا ہے، صوتیات کی اسٹڈی کی بات بتا رہا ہے کہ یہ اب کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، اب اس پہ کون کون بات کرتا رہا ہے یہ وہ بتا رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ جاحظ نے بھی اپنی کتاب البیان والتبیین میں اضافہ کیا ہے، عنایت فرمائی ہے دراسہ صوتیہ کی۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان الفلاسفہ قد تحدث بعضهم عن علم الاصوات، فلاسفہ میں سے بھی بعض حضرات نے علم الاصوات پہ جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے، جیسے کہ ابن سینا ہے، اس کی کتاب ہے اسباب حدوث الحروف، اور اس کتاب میں اس نے جو ہے وہ صوتیات کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اب یہاں تک بات ہونے کے بعد آگے ایک نئی بات جو ہے وہ شروع کی ہے، وہ یہ ہے کہ جی کہ قسم العرب الحروف العربیہ الی اقسام، عرب جو ہیں جن کی زبان عربی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے عربی حروف کو جو ہے وہ اقسام پر تقسیم کیا ہے، چنانچہ ان کے ہاں الحروف الصحیحہ ہیں اور الحروف المعتلہ، حروف صحیح بھی ہوتے ہیں اور حروف معتل بھی ہوتے ہیں۔
چنانچہ الالف والیا والواو والیا اذا سکنت، الف واو اور یا جب یہ ساکن ہوتے ہیں، وجانستھا حرکت ما قبلہا تسمى حروف المد، اور ان سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق جو ہے وہ کوئی حرف آ جائے تو ان کو حرکت ما قبلہا وجانستھا حرکت ما قبلہا تو تسمى حروف المد، تو ان کو پھر حروف مد ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یعنی کہ الف واو اور یا، ٹھیک ہے، جب یہ ساکن ہوں اور اس الف کے موافق یعنی پیچھے فتح آ جائے، واو کے موافق یعنی پیچھے ضمہ آ جائے، اور یا کے موافق یعنی پیچھے کسرہ آ جائے، تو ان کو حروف مد ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا بات۔ اس کے بعد ہے جی کہ قسم العرب الحروف المعتلہ الی اقسام، اسی طرح پھر آگے معتل کی اقسام ہیں، حروف مدیہ اور حروف لینہ۔ اب مدیہ تو آپ نے پڑھ لیے کہ جب واو الف اور یا اور ان کے پیچھے ان کے مناسب حرکت آ جاتی ہے تو پھر یہ حروف مد کہلاتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے مد کرنی بھی ہوتی ہے، ایک سے لے کے 3 الف کی مقدار ہم نے ان کو کھینچنا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے قالو ہے تو اب قالو نہیں کہہ سکتے، قالو کہیں گے، اس کو کھینچیں گے ہم کیونکہ واو کی موافق حرکت پیچھے پیش آ گئی ہے۔ اچھا جی، لیکن ایسے واو اور یا کہ جب وہ اذا سکنت بعد غیر ما یجانسھا او کانت متحرکہ، کہ ایسے واو اور یا کہ جب وہ ساکن ہوں خود اور ان کے پیچھے ان کے موافق حرکت نہ آئے، یعنی ان کی جو موافقت کی جو حرکت ہے وہ پیچھے نہ آئے، یا یہ کہ وہ متحرک ہوں لیکن حرکت یعنی ان کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، وہ خود متحرک ہوں لیکن ان کے ما قبل پر ان کے مطابق حرکت نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ حروف لین بن جاتے ہیں، وہ حروف مدہ نہیں رہتے بلکہ ان کو نرمی سے جھٹکا دیے بغیر بھی اور کھینچے بغیر بھی، لین کا مطلب نرمی، تو ان کو اس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو ایسے واو اور یا کہ جب وہ خود ساکن ہوں اور بعد غیر ما یجانسھا، اور ان کو لایا جائے اس کے ماقبل جو حرکت ہے وہ مجانس نہیں ہے، وہ موافق نہیں ہے، یا یہ کہ وہ خود متحرک ہیں لیکن ماقبل جو ہے وہ حرکت ایسی نہیں ہے جو اس کے موافق ہے، تو اس صورت میں وہ حروف لین۔ اب الف کو یہاں نہیں شمار کیا، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ویسے تو آپ کے ذہن بہت پاکیزہ ہیں، ان میں ایسے پراگندہ خیالات نہیں آتے، لیکن آ سکتا ہے کہ بھئی الف کی یہاں بات کیوں نہیں کی؟ الف کی بات اس لیے نہیں کی کہ الف بذات خود جو ہے وہ ایک چھوٹی مد کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے بذات خود، تو چاہے اس کے پیچھے موافق حرکت نہ بھی آئے پھر بھی وہ ایک مد، چھوٹی مد کی جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی۔ اچھا جی، حروف مدہ بھی آپ کے کلیئر ہو گئے، حروف لین بھی کلیئر ہو گئے۔ اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی حروف صامتہ اور سائتہ کی۔ اگرچہ یہ والی بات آپ جو ہے وہ علم اللغہ الحدیث میں پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں پر شاید اتنی تفصیلی اس کی وضاحت نہ آئی ہو جتنی یہاں پہ آئے گی۔ چنانچہ تسمى الحروف الصحیحہ بالاصوات الصامتہ، جتنے بھی حروف صحیحہ ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ اس کو آسانی سے اگر سمجھنا چاہیں تو حروف صامتہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن کا تلفظ کرتے ہوئے ہوا جو ہوتی ہے وہ منہ سے نہیں گزرتی ہے، تو ایسے حروف صامت کہلاتے ہیں۔ تو وہ حروف صحیحہ کہ الحروف الصحیحہ بالاصوات الصامتہ، تو ان کو اصوات صامتہ کہتے ہیں۔ اور حروف مد، اور اسی طرح حروف مد کے ساتھ تینوں حرکات بھی، یعنی ہم فتح اور ضمہ اور کسرہ، تو حروف مد، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہیں یہ بالاصوات الصائتہ، تو یہ اصوات صائتہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اور یسمى حروف اللین، ابھی اوپر ہم نے حروف لین کی بات کی تھی، تو بالاصوات شبہ الصائتہ، تو یہ جو ہوتے ہیں حروف لین، چونکہ میں نے بتایا کہ وہاں پہ اب آپ اس کو جھٹکا بھی نہیں دے کے پڑھ سکتے اور آپ اس کو لمبا بھی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ نے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، تو لہٰذا وہ شبہ صائت ہوگا، نہ تو وہ صامت ہوگا کہ بالکل ہی چپ ہو جائے، صامت چپ ہوتا ہے نا، اور نہ وہ صائت ہوگا کہ بالکل ہی کھینچا جائے، بلکہ وہ شبہ صائت ہوگا کہ چپ بھی نہیں اور کھینچنا بھی نہیں، لہٰذا نرمی سے نکالنا ہے اس کو۔ اب آگے مزید صامت اور صائت کی وضاحت بھی کر رہا ہے کہ وہ کیسے ہے۔ الحرف الذي ينحبس انحباس روکنا، ينحبس الهواء في اثناء النطق به في اي منطقة من مناطق النطق انحباسا كليا او جزئيا يسمى صامت۔ حرف صامت وہ حرف ہوتا ہے
کہ الذی ینحبس الہوا فی اثناء النطق، کہ وہ جب اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہوا جو ہے آپ کے منہ میں، گلے میں، آپ کے منہ میں جو اس کی ادائیگی کی جو ہوا ہے تو وہ وہاں پہ رکتی ہے، فی اثناء النطق فی ای منطقۃ من المناطق، ٹھیک ہے جی، بولنے کے کسی بھی مرحلے میں، ٹھیک ہے، انحباسن کلین، یا تو وہ بالکلیہ طور پر آپ کی وہاں پہ آواز رکتی ہے، او جزین، یا جزوی طور پہ رک جاتی ہے، تو اس کو صامت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے خاموشی کا لفظ اس کے لیے لیا ہے۔ اور صامت کیا ہوتا ہے کہ الحرف الذی ينطلق معه الهواء انطلاقا تاما بحيث لا يعوقه عائق في أي منطقة من مناطق النطق يسمى الصائت، یعنی وہ حرف کہ الذی ينطلق معه الهواء، کہ اس کو جب ادا کیا جائے تو اس وقت ہوا رکے نہ بلکہ انطلاق ہو، چلنا ہو، انطلاقا تاما، کہ مکمل طور پر ہوا مخرج سے خارج ہو جائے، یعنی منہ سے نکل جائے، بحیث لا یعوقہ عائق، اس وجہ سے کہ اس لفظ کے ذریعے یعنی روکنے والی آواز کو روکنے والا کوئی عائق نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ لا یعوقہ، کہ وہ اس کو روکے، بحیث لا یعوقہ العائق، اس کو روکنے والا ہے نہیں، فی ای منطقۃ من مناطق النطق، بولنے کے کسی بھی مرحلے میں، تو ایسی جو آواز ہے اس کو ہم صائت کہیں گے، اس کو آواز صائت کہیں گے۔ تو اور شبہ صائت کس کو کہیں گے کہ الحرف الذی لا ينحبس معه الهواء لا جزیا ولا کلیا ولا ينطلق انطلاقا تاما فمجراہ فیہ ضیق لا يصل الى درجة الانحباس یسمى شبہ صائت، یعنی ایسا حرف، شبہ صائت وہ حرف ہے کہ لا ينحبس معه الهواء، کہ جس میں نہ تو ہوا بالکلیہ طور پر رکے، انحباس ہو، لا جزیا ولا کلیا، ٹھیک ہے، ولا ينطلق انطلاقا تام، اور نہ ہی انطلاق تام ہو کہ بالکل ہی ہوا نکل جائے، آواز نکل جائے وہاں سے، فمجرا فیہ ضیق، وہ جو گزرگاہ ہے نا اس کی جو مجرا ہے وہاں پر ضیق ہو، تنگی ہو، اور ایسی تنگی ہو کہ لا یصل الی درجۃ الانحباس، کہ تنگی بھی ہو لیکن درجہ انحباس نہ ہو، رکنے کے درجے تک نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو، تو اس کو شبہ صائت کہیں گے۔ آگے ہے جی 32 میں کہ وحدہ تجریدیہ مرسومہ، ٹھیک ہے جی، تشمل صوتا او اکثر وقد لا يكون صوتا حينما لا تنطق تسمى الحرف، حرف کی تعریف کر رہے ہیں یا لا تنطق کہہ لیں کہ وحدتا تجریدیہ، اکیلا کھڑا ہوا ایک مرسومہ ہے، مرسوم رسم سے ہے، نشان کو کہتے ہیں، ایسا اکیلا کھڑا ہوا نشان کہ جو آواز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، تشمل صوتا او اکثر، ایک یا ایک سے زائد آوازوں کو، وقد لا یکون صوتا حینما لا تنطق، اور جب تک اس کو ادا نہیں کیا جاتا تو وہاں آواز بھی پیدا نہیں ہوتی، تو اس وحدہ تجریدیہ کو، اس مرسومے کو حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حرف کی تعریف کلیئر ہو گئی، صوت کی بھی تعریف دیکھ لیں کہ صوت کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ صوت کہتے ہیں کہ ما ينتج عن العملیت الحرکیہ ذات الاثر السمعی المنطوق یسمى الصوت، کہ ما ينتج عن العملیت الحرکیہ ذات الاثر السمعی المنطوق، دراصل صوت ایک ایسی عملی حرکت ہے، العملیہ الحرکیہ، ایسی عملی حرکت ہے کہ جو ذات الاثر السمعی، جو کہ سمعی اثرات کی حامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ اثر رکھتی ہے، اثر سمعی، یعنی اثر سمعی کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے پر جو اثر پڑتا ہے سن کر، تو دراصل صوت ایک ایسی عملی حرکت ہے کہ جو سمعی اثرات رکھتی ہے، ایسی عملی حرکت ہے کہ وہ سامعین پر ایک اپنا اثر چھوڑتی ہے، ما ينتج، یعنی جو نتیجہ جس کا ظاہر ہوتا ہے، عن العملیت الحرکیہ ذات الاثر السمعی، تو یسمى الصوت، اس کو ہم آواز کہتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی جی، اور آگے پھر ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے، جو کل ہم نے بات کی تھی جہاز صوتی سے کیا مراد ہے، اور جہاز صوتی میں کون کون سی چیزیں ہیں، یہ جو التنفس تھا اس میں، اسی طرح وتران الصوتیان ہیں، حجرہ رنین بھی آئے گا یہاں پہ کہیں، یہ دیکھیں حجر رنین ہے، تو یہ ایک پھر اب آگے یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، اور آگے اب جو تیسرا ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ
اس میں تفصیل سے پھر یہ مخارج اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔